جہلم سے وقاص احمد کی تفصیلات کے مطابق جہلم پریس کلب کے صحافیوں نے دینا پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جہاں معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال اور مبارکباد پیش کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین چودھری عابد محمود نے کہا کہ صحافی آج بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور حکومت کو ان کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ نائب صدر مرزا قدیر بیگ نے صحافیوں کو درپیش معاشی مشکلات کے حل کے لیے مؤثر پالیسی سازی پر زور دیا۔ صدر الیکٹرانک میڈیا عامر کیانی نے بے گھر صحافیوں کے لیے سرکاری ہاؤسنگ کالونی میں پلاٹس الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ممبر پریس کلب معروف صحافی عبدالرحمان قادری کا بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع بھر کے صحافیوں کو یکجا اور اکٹھا ہونے پر زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر قائم مقام صدر احسان جنجوا نے کہا کہ ہار جیت انتخاب کا حصہ ہے، ہم سب متحد ہو کر صحافیوں کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ اہم خبر دیں گے آپ کو جھنگ سے۔ بیورو چیف مسرت ریاض جعفری کے مطابق شاہ زیب مظہر جوتا ڈپٹی تحصیل مینیجر ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جھنگ کا ضلعی حکومت کے افسران کے ساتھ وزٹ۔ شاہ زیب مظہر جوتا ڈپٹی تحصیل مینیجر ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جھنگ کا اپنے صحافی بھائیوں سے ایک اہم انٹرویو کے دوران بتانا تھا کہ الحمدللہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این اور اعلیٰ اکبر بھنڈر ڈپٹی کمشنر جھنگ کی زیر نگرانی چلنے والے ستھرا پنجاب پروگرام نہ صرف جھنگ بلکہ صوبہ پنجاب کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل، ہر گلی اور ہر محلے میں ایک نظم و نسق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں ضلعی حکومت کے نئے جھنگ تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر رب نواز چودھر کے ساتھ جھنگ شہر کے مختلف علاقہ جات کا آفیشلی وزٹ کیا اور ان سے اس نیک اور خدمت خلق کے ستھرا پنجاب پروگرام کو سراہا، جو روزانہ کی بنیاد پر تحصیل جھنگ میں ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینکڑوں ملازمین اس فرض کو اولین فرض سمجھتے ہیں نبھاتے ہوئے۔ اس کے علاوہ رب نواز چودھر کو مکمل بریفنگ بھی دی۔ FWMC کے مانیٹرنگ افسران کے علاوہ ڈائیو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے FMO مطلب فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر کی تعیناتی کی، جو گراؤنڈ اور روٹ لیول پر جا کر کام کرنے کی نہ صرف نگرانی کرواتے ہیں بلکہ کمیونٹی کمپلینٹ پینلٹی بھی ریزالو کرواتے ہیں۔ ہر 5 یا 6 یونین کونسل میں ایک FMO تعینات ہے، جس طرح یونین کونسل 30 پیر کوٹ سدھانا اور اس کے ملحقہ 5 اور یونین کونسل میں طلحہ ماویہ کی بطور FMO ذمہ داری دی گئی۔ اس طرح باقی بھی FMO کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ٹاسک اور ٹارگٹ کے حوالے سے آج اگر جھنگ پنجاب میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے ٹاپ آف دی لسٹ ڈسٹرکٹ جا رہا ہے تو میں اس کا صحرا اپنے سینئرز جواد قادر، ریجنل آفیسر وسیم انواز، تحصیل مینیجر جھنگ رانا طاہر نواز، AM محمد وقاص ملی، MA AM تمام منجملہ فیلڈ سٹاف، دفاتر کے سٹاف کو دینا چاہوں گا۔ ادارہ اور پروگرام کی کامیابیاں مل کر اور ایک فیملی ممبران کی طرح ساتھ کام کرنے میں اور چلنے میں ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ریڈنیوز۔ حالیہ سے خبر دیں گے مہر محمد وسیم کے مطابق ہیلاں کے سرکاری ہسپتال کی ابتر صورتحال پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا نظام ناقص ہے، بنیادی طبی سہولیات کی کمی ہے اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ کے مطابق وارڈز میں صفائی کا مناسب انتظام نہیں، ادویات کی قلت ہے، جبکہ عملے کی کمی کے باعث مریضوں کو بروقت طبی امداد نہیں مل رہی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ ان کا حل نکالنا حکومت کا کام ہے۔ اہل ہیلاں نے گورنمنٹ آف پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا کہ صاف ستھرا پنجاب مہم کے ساتھ ساتھ سرکاری ہسپتالوں کی بہتری اور صحت کی سہولیات پر بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ عوام کو معیاری طبی سہولت میسر آ سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ حکام جلد عملی اقدامات کریں۔ اہلیان ہیلاں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ رخ کریں گے منڈی بہاؤالدین کا۔ ارباز کھوکھر کے مطابق بدنام زمانہ ڈکیت پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق تھانہ سول لائن کے حدود میں مقابلہ، جہاں اشتہاری ملزم صدام حسین کو پکڑ لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سنگین مقدمات میں مطلوب تھا، جن میں ناجائز اسلحہ، ڈکیتی اور چوری جیسے کیسز شامل۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم زخمی، اسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے ملک وال کا۔ منظور احمد کوٹیا کے مطابق پنجاب پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ ملک وال پولیس نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1300 گرام چرس برآمد ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی، جبکہ نیٹ ورک کے دیگر ممکنہ سہولت کاروں کی تلاش بھی جاری۔ ضلعی پولیس کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی گئی۔
नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों से भी अपील की गई कि वो अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों के इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें ताकि माशरे को मनशियात से पाक बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोज़नामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk।